ویلکم بیک ناظرین. شہری یہ بتائیے کہ منی شنکر آئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن وغیرہ کی کبھی بھی ہم نے آفر نہیں کیا، اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ بائی لیٹرل ڈائیلاگ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی کیوں نہیں پیشکش کی پاکستان نے؟ جی بالکل پیشکش کی نسیم. میں خود بلکہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھی جس وقت یہ بات کی گئی تھی، اور مجھے یاد ہے یہ یقین دہانی میں نے ٹیلی ویژن پر کافی دفعہ کی تھی، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کو ایک فیور کرتے ہیں. اس کے بعد جب انڈیا نے اس بات، جیسے آپ نے کہا، شوٹ ڈاؤن کی اس بات کو، تو بات ختم ہو گئی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہی ایک طریقہ کار ہے، اور یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. یہ جوائنٹ میکنزم میں آپ یہ تو نہیں پوچھ سکتے ٹی وی شو پہ کہ واٹ واز اس میکنزم کی پیچیدگیاں کیا تھیں، یا اس کا روڈ میپ یا بلو پرنٹ کیا تھا. دیٹس ناٹ ہاؤ ڈپلومیسی اور اینی میکنزم از کنڈکٹڈ، یو مسٹ نو. لیکن ہماری طرف سے پیش رفت اور پیشکش ضرور تھی، اس کا آفر بھی تھا. یہ کہنا کہ ISI چیف نہیں آیا اس کا مطلب آپ لوگ نان سیریس ہیں، وہ تو شاید ایک سٹیٹس یا ڈگری کی بات تھی کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. آئی تھنک یہ اس میں پاکستان کی سنجیدگی یا اس کی عدم اس میں اعتماد اس پروسیس میں یہ قطعاً نہیں سگنل کرتا، بلکہ ہمیں تھوڑا رک کے سوچنا چاہیے کہ یہ اب کیونکہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں، یہ بارڈر لیس دشمن ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. آپ کے یہاں تین بہت بڑی بڑی انسرجنسیز اس وقت بھی چل رہی ہیں، بڑھ بھی سکتی ہیں. اس میں پاکستان کا نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ کہیں کسی عمل دخل ہوتا ہے. ہم ان ایسے وقت کے آگے نکل چکے ہیں. کشمیر ایک مسئلہ ہے. ہم تو یہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ اگر شروع ہو جاتا پھر سے، اور آپ نے ہمیشہ منی شنکر آپ نے ہمیشہ ہر کانفرنس میں کہا ہے، مجھے یاد ہے، کہ ڈائیلاگ شوڈ بی ان انٹرپٹیبل. مجھے آپ کی یہ الفاظ یاد ہیں، ناٹ جسٹ ان انٹرپٹیڈ بٹ ان انٹرپٹیبل. تو پھر کیا ہوا اس کمپوزٹ ڈائیلاگ کا؟ کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے یہ ان انٹرپٹیبل نہیں ہے، اس لیے انٹرپٹ ہو چکی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پر ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کہ ٹاکس اباؤٹ ٹاک شروع کر کے کیسے اس کو سٹرکچر کر سکتے ہیں کہ ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جائے کہ واقعی بہت سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف جو ابھی سرتاج بھائی نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہی نہیں ہیں، وہ آپ کے بھی دشمن ہیں. تو کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کو اپنا انویسٹیگیشن کا شکار بنائیے اور پھر ہمیں دکھائیے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، پیپل آر آن ٹرائل، ایویڈنس دیا ہے، شیئر کیا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، یہ سب کچھ ہوا ہے. منی شنکر آئر صاحب آپ فرما رہے ہیں ایسے کہ بالکل کوئی رابطہ نہیں رہا، پاکستان نے کوآپریٹ نہیں کیا. پاکستان نے تو متواتر کیے. یہ مطلب اس کا نتیجہ کہ آپ نے IPL میں پاکستان کے کرکٹ پلیئرز کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم اس کو دیکھیے، آپ نے ابھی چدمبرم جی کا ذکر کیا، اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں بہت افسوس ہے، اور مجھ کو نجی طور پر بہت افسوس ہے کہ جو پاکستان کے ماہر کرکٹرز ہیں ان کو ان لوگوں نے نہیں لیا. انہوں نے تو ایک جینٹلمنز گیم کو ایک نیلام گھر بنا رکھا ہے. لیکن آپ کی لیڈرشپ نے بھی آپ کی لیڈرشپ بھی اور BJP کی لیڈرشپ بھی کوٹ ہوئی ہے آپ کے اخبارات میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہوا سو ہوا، پاکستان کو اپنے آپ اندرونی خانے میں دیکھنا چاہیے، اندرون خانے میں تو انہیں پتہ چلے گا ان کے پلیئرز کے ساتھ. جہاں تک کہ کرکٹ کا سوال ہے، ہمارے ہوم منسٹر جس کا کوٹیشنز آپ لگاتے جا رہے ہو، انہوں نے اسی سٹیٹمنٹ میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے IPL لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے بہت ہی سکشم کرکٹرز جو ہیں ان کو ہم نے نہیں لیا. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ شرم جنک بات ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیے پیش کیجئے گا، اور پیش کرنے کے بعد ہمارے جو نیلام گھر بنا رکھا ہے اس کرکٹ کو، انہوں نے ان کو لیا نہیں. لیکن یہ مت بتائیے گا کہ ہم جو ہیں، سرکار جو ہے یا کانگریس پارٹی جو ہے، کہ ہم اس کے خلاف ہیں کہ پاکستانی کرکٹرز ہمارے IPL میں کھیلیں، بڑی خوشی سے کھیلیں. قمر سبل صاحب آپ کے فارمر فورن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا یہ پولیٹیسائز ہوا ایشو. ہم تو آپ ہی کے وہ اسی لیے تو فارمر ہیں. میں آج ہر ایک ریٹائر کرتا ہے، یہ کوئی بات نہیں. قمر سبل دنیا جانتی ہے،
کہ وہ ان کی ایک جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی کڑی ہے، اور بار بار ہمارا متبھید ہوا ہے انڈین ٹیلی ویژن پر، میں ان سے سہمت نہیں ہوں۔ ادھر گفتگو میں بھی دیکھ لیجئے گا، ہم وی آر بیسکلی گیٹنگ ٹو نو پوائنٹ کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہم پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے سٹیپس لیے ہیں، اور یہ منی شنکر آئر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان نے کوئی سٹیپس نہیں لیے، تو کیا یہ ڈیڈ لاک قائم رہے گا؟ منی شنکر نے کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہو رہا لیکن ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ میننگ فل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہوں، اس وقت جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، مثلا پانی کا مسئلہ جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کے اس بمبئی کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں جس پر جو غلط فہمی بھی بڑھ رہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ اب جب میننگ فل ڈائلاگ وہ ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر کے ایک صحیح سگنل بھیجتے ہیں کہ جی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ اس میں کمپوزٹ ڈائلاگ کا جو فریم ورک ہے وہ 97 میں شروع ہوا تھا، 8 گروپ بنے تھے اور 8 سبجیکٹ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ 13 سال ہو گئے، وہ چینج ہوتا ہے، بعد میں ٹیررزم کا میکنزم بھی اس میں داخل ہو گیا۔ تو اگر کمپوزٹ ڈائلاگ ہو، اس کا مطلب نہیں کہ سائملٹینیسلی سارے باتیں ہوتی ہیں، کہ کبھی ایک مسئلے پہ بات ہوتی ہے کبھی دوسرے پہ ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک سگنل جاتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی غلط فہمی ہیں، اس کو گفتگو کے ذریعے ٹھیک کیا جا رہا ہے، اور وہ مختلف لیول پہ ہوتی ہیں اور مختلف ایکسپرٹس میں بھی ہوتی ہیں، ہائر لیول پہ بھی ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کو مل کے دونوں گورنمنٹس پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ یہ جو میننگ فل ڈائلاگ ہے اس کو شروع کریں۔ ناظرین، بریک کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ آیا یہ نسخہ امپلیمنٹیبل ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ سول سوسائٹی مل کر بات کرتی رہے اور وہ پریشر ڈالے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے، پاکستان ہندوستان کے تعلقات کی، کہ جب لیڈرشپ آگے بڑھتی اور کہتی کہ تعلقات بہتر ہونے ہیں، مسائل کا حل ہونا ہے، تو اس وقت مسائل کے حل کی طرف جاتی بات فضا سول سوسائٹی بنا سکتی ہے، لیکن یقیناً ڈیڈ لاک کو بریک کرنے میں شاید سول سوسائٹی ہمارا خیال ہے رول ادا نہیں کر سکتی۔ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔